حسن صاحب. اچھا علامہ صاحب کروں گا آج میں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے پاس جب آپ حاضر ہوئے تھے نا، وہاں پر ہم شیعہ مناظر ٹائپ جیسے عالم تو نہیں ہیں لیکن آپ کے پر ہیں، جوادی صاحب کے بڑے کلوز ہیں ان کے ساتھ. اچھا. اور ٹھیک ٹھاک مطلب ہے کہ شخصیات ہیں وہ کے ساتھ ابان بن ابی عیاش وغیرہ کے حوالے سے گفتگو. تو آج پھر میں نے دوبارہ سے، کیونکہ میں سچی بات آپ کو بتاؤں میں بڑا سست ہوں چیزوں کو ریگولرٹی سے سننے میں ویڈیو پوری، لیکن سچی بات ہے کہ میں انجینئر صاحب کی اور مفتی صاحب کی بھی شاید ہی کوئی ایسی ہوں نا، کیونکہ آپ کی لائیو ہوتی ہے اس لیے میں دیکھ لیتا ہوں، نہیں تو میرے میں بڑی سستی ہے. تو ان سے آج دوبارہ سنی مفتی صاحب کی ویڈیو تھی. مفتی صاحب کی بات کا خلاصہ یہ تھا کہ ابان بن ابی جو ہے یہ ایک ظالم شخص ہے، اس نے سلسلہ کیس پہ جھوٹ باندھا ہے اور ایک واحد کتاب ہے اس کے پاس جس کی وجہ سے پوری امت کا پہلا چوتھ ہے. اچھا پھر میں نے اس کے مزید ریسرچ کی نا، تو ایک کوئی شامی لڑکا ہے جس نے انٹرنیٹ کے اوپر یا ساری ڈی کنسٹرکشن یا ڈیپ نام سے دی بک آف کیس کے نام سے ایک آرٹیکل لکھا تھا، وہ میں نے اپنے مطالعہ کیا ہوں. اس کے میں آپ کو چیزیں نکات بتاؤں. وہ یہ دعویٰ کرتا ہے جی باقی تو اگر اس نے بہت سی باتیں نہیں کری میں یہ کہا فلاں نے سلیم بن کیس کی کتاب ابان بن عیاش کے بارے میں یہ کہا، لیکن اس نے کچھ عقلی دلائل دی ہے، وہ آپ سے اس کا رد یا مطلب جو بھی آپ فرمائیں وہ ویڈیو میں ڈالوں. پہلی بات کی کہ جی یہ جو ایک منٹ میں ابھی پہلی بات تو جو ہے میں وہ مفتی صاحب کی بات کروں. مفتی صاحب کہتے ہیں کہ ابھی ابان بن عیاش ایک پتہ نہیں کاذب آدمی ہے. دیکھیں وہ کس روح سے کہتے ہیں، وہ مخالفین کے کتب سے کہتے ہیں نا، مخالفین کے کتب میں، آپ کے کتب میں شیعہ جو حضرات، تو یہ کیوں کہ اس زمانے میں مثلا آپ دوسری صدی میں جائیں، تیسری صدی میں جائیں، وہاں پہ جو لوگ جرح و تعدیل کرتے ہیں وہ لوگ متعصب لوگ تھے. اگر وہ کسی ایک شیعہ شخص ہے جو اہل بیت علیہ السلام کے متعلق ایسے حدیث نقل کرتا ہے تو لازمی بات ہے وہ اس کو جھوٹا کہیں گے. ابھی آپ جا کے جلالی صاحب سے پوچھیں کہ اللہ یاری کیسا آدمی ہے، وہ 10 گالی ہی دے گا نا، وہ گالی ہی دے گا، وہ تعریف تو نہیں کرے گا کہ یہ بڑا نیک متقی آدمی ہے. تو اس کے جو ہمارے روات کے متعلق آپ کے علماء کے اقوال ہیں، جو جرح ہے وہ ہمارے نزدیک وہ مدح ہے، ہمارے نزدیک وہ اچھی وصف ہیں، ہمارے نزدیک یہ اچھی بات ہے کہ ایک مثلا زرارہ ہے یا محمد ابن مسلم ہے، ایسے ہمارے بہت سارے روات ہیں جن کا ذکر آپ کے کتاب میں ہے، مثلا جابر ابن یزید جعفی ہیں ان کا، اور آپ کے علماء نے ان کی جرح کی ہے. یہ اچھی بات ہے، یہ ہمارے نزدیک ان کی فضیلت ہے، ان کی عظمت ہے کہ مخالفین کے علماء نے ان کی تعریف کی ہے، ان کی کیا ہے، کیا جرح کیا ہے. یہ ان کی کوئی اضاف کی بات نہیں ہے. مفتی صاحب اگر کہتے ہیں ابان بن عیاش جو ہے وہ مخالفین کے کتب میں کہا کہ یہ شیعہ ہے، یہ رافضی ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ ہمارے نزدیک یہ مدح ہے، کیونکہ آپ کے علماء سے توقع ہی نہیں ہے کہ وہ ایک آدمی شیعہ سچا ہو، صاحب علم ہو، اہل بیت علیہ السلام کے متعلق ایسے حدیث نقل کریں اور اس کی وصف کریں کہ یہ تو بڑا نیک آدمی ہے. وہ تو کبھی ہو ہی نہیں، ہوگا بھی نہیں. پہلی بات یہ. اب آپ کا سوال جاری رکھیں، کیا سوال کریں؟ اچھا وہ جو لڑکا ہے نا جس نے انٹرنیٹ کے کوئی اس کے آن لائن انگلش مناظرہ ویب سائٹ اہل سنت کی، اس میں انہوں نے یہ بات کی ہے، کوئی شامی آتا ہے لڑکے کے کہ جی جتنے نا عقلی اعتراضات کچھ کیے ہیں، اس نے کہا جی یہ جو کتاب ہے نا، اس کتاب میں باقی علمی اپنی جگہ کے ابان ابن ابی عیاش کو غدائری نے کیا کہا، توسی کہا، نجاشی نے کہا، سنیوں نے تو چھوڑے، وہ اس نے لمبی چوڑی بہت لمبی بحث کی ہے، وہ میں نے آپ کو بھیجا آرٹیکل. لیکن وہ کہتا ہے جی میں عقلیت بتاتا ہوں آپ کو، کہ کہہ دے کہ یار یہ بڑی پید کسی ظالم نے کتاب گھڑی تھی، یہ یعنی کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے اوپر تو ان پر جو حملے کا الزام لگانے کے لیے ان افراد پر، اور اس نے پوری سٹوری جھوٹی شیعوں کو بھی پھنسا دیا اور سنیوں کو بھی پھنسا دیا. اس سال میں یہ فساد نہیں ہو رہا، یعنی مفتی صاحب والی بات کی، لیکن اس نے کچھ دلائل دی ہے، اس دلائل نے دی ہے جو اس نے دی ہیں. اس نے کہا کہ پہلی بات ہے جو کتاب ہے نا، اس کتاب میں خود جو روایت نمبر 37 ہے سلیم ابن کیس العلالی الامری الکوفی والی، اس کے اندر اس نے کہا کہ 37 نمبر جو روایت ہے اس میں محمد بن جو ہیں وہ اپنے والد سے ایسی گفتگو کہ جو یہ ممکن ہی نہیں ہے، عقل 3 سال کا ممکن نہیں ہے، اتنی بڑی بڑی گفتگو اور ویسی فصیح و بلیغ بات انہوں نے پہلے اعتراض یہ کیا. اب ایک کم عمر بچہ اپنے والد سے اچھی طرح بات کرے، نمبر 37 ہے نا، اب میرے ذہن میں نہیں ہے. دیکھیں اگر ہم عقل کی بات لے کے آئیں تو ماشاءاللہ بخاری مسلم میں اتنی روایات ہیں، اتنی روایت آپ کے سامنے پیش کریں کہ وہ عقل کو عجیب لگتی ہیں، یا عقل کو بہت ہی عجیب لگتی ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. وہ تو بہت ساری بھائی، یہ کہ اگر کوئی بات ایسی ناممکن ہے، اگر ایک شخص اس کا چھوٹا ہے، محمد ابن ابی بکر اس کا عمر بہت کم ہے، مثلا وہ 2 سال 18 ماہ کا ہے، وہ اپنے والد سے والد سے بولتا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا ہے، ایسا کیوں کیا ہے، تو یہ کوئی کہہ دے کہ یہ 18 مہینے کا بچہ اس طرح بات نہیں کر سکتا، یہ ناممکن ہے، یہ ناممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے کہ اگر بچے کے زبان پر، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں تھا، وہ شاہد من اہلہا، حضرت یوسف علیہ السلام کے کو جب پیچھے سے حملہ کیا زلیخا نے، کپڑا پاڑ دیا نا، تو فوج کا جو سردار تھا وہ آیا، بولا کہ
کیا ہو رہا ہے؟ زلیخا نے کہا کہ دیکھو اس نے تیری وائف پہ حملہ کیا ہے. تو وہاں پہ بچے نے گود میں گہوارے میں سے بچے نے شہادت دیا, کہا کہ دیکھو اس کا قمیص اگر آگے سے پٹا ہے تو زلیخا سچی ہے, اگر اس کا قمیص پیچھے سے پٹا ہے تو وہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں. تو انہوں نے دیکھا کہ قمیص پیچھے سے پٹا ہے, قمیص جو پٹا ہے وہ پیچھے سے, تو انہوں نے سمجھ آ گیا کہ بھئی زلیخا نے حملہ کیا تھا اس پہ, اس نے زلیخا پہ حملہ نہیں کیا. تو ایک اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے کہ ایک چھوٹے بچے سے وہ حالانکہ وہ بچہ مثلا کچھ مہینوں کا ہے, 2 مہینے کا ہے, جب قرآن میں موجود ہے وہ کوئی بچہ, وہ کوئی حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں وہ جو بچہ تھا وہ کوئی نبی نہیں تھا, پیغمبر نہیں تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے زبان سے شہادت جاری کی. اب محمد ابن ابی بکر کم عمر ہیں, ابو بکر کے خلافت میں, وہ اگر اللہ تعالیٰ اس کی زبان سے اعجاز کے طور پر, کرامت کے طور پر کلمات جاری کرے جو امیر المومنین علیہ السلام کے حق میں ہو, یا اس کا اپنے عقل سے بچہ کم بعض بچے ہوتے ہیں مثلا ان کی عمر 15 مہینے 18 مہینے, اللہ تعالیٰ ان کو بہت عقل دیتا ہے, بہت باتیں کہتے ہیں نا, یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے. یا کوئی بچہ 2 سال کا ہے ایسی باتیں کہتا ہے جو بہت عقل مند نہیں بات ہے, یہ کوئی ناممکن نہیں ہے کہ بالکل عقل سے باہر ہو, ناممکن ہو کسی بھی طرح, ناممکن نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی بات انہوں نے کہی, ایسے جملے سخت جملے کہ مثلا آپ کا حق خلافت آپ کا حق نہیں بنتا تھا, یہ تو ان کا حق بنتا ہے. بالخصوص ان کی جو وائف ہے اسماء بنت امیس, وہ تو شیعہ تھی, پکی شیعہ تھی, وہ محمد جعفر طیار علیہ السلام کی بیوی تھی, جو محمد ابن ابی بکر کی جو ماں ہے وہ تو پکا شیعہ ہے نا. تو اس کی تربیت ایسی کی ہو گئی اس ایمان ہے کہ اس کو ابو بکر سے نفرت ہے, ابو بکر سے اس نے سخت سوال کیے ہیں. اس میں کوئی ناممکن والی بات نہیں ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا جناب, اور بولو. اس میں اس لڑکے نے بات یہ کی ہے نا, وہ کہتا ہے کہ یہ اپنی طرف سے نہیں سنا, وہ کہتا ہے کہ جو شیعہ محدثین مان نے اس بن قیس کی کو یعنی کہ اس کا انتصاب جلد دیا نا, شیعہ محدثین کے نزدیک بالاجماع, شیعہ محدثین کے نزدیک بالاجماع یہ کتاب صحیح ہے. وہ صرف شیخ مفید کے کتاب اعتقاد میں ایک جملہ ہے, اور وہ کتاب بھی مشکوک النسبہ ہے شیخ مفید سے, اور شیخ مفید متکلم تھے, محدث نہیں تھے. شیعہ محدثین کا بالاجماع, جیسے کتاب نعمانی میں شیخ ابو زینب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بالاجماع, وہ مفید سے بھی پہلے کہیں وہ کلینی کے شاگرد, کہ یہ بالاجماع ہمارے نزدیک صحیح ہے. اور جتنا اتقاء کیا ہے نا, جتنا اعتماد کیا ہے کلینی نے کتاب سلیم پر, بے اندازہ احادیث موجود ہیں. کتاب سلیم کے احادیث موجود ہیں کتاب کلینی میں, کتاب شیخ صدوق, کتب شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ میں بہت ہی زیادہ احادیث موجود ہیں. تو یہ کہنا, اور پھر شہادت ان کے شاگرد کا ابو زینب النعمانی کی کہ یہ بالاجماع ہمارا کتاب اس میں موجود ہے, کتاب غیبہ نعمانی میں, کہ بالاجماع ہمارے نزدیک اصول معتمدہ میں سے, کتب معتمدہ میں سے کتاب سلیم ابن قیس ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا, دوسری دلیل وہ کہتا ہے جی کہ یہ جو اس کی جو روایت ہے نا 25 نمبر, اس کے اندر وہ کہتا ہے جی کیا دیا ہوا ہے کہ حضرت ابو الدرداء جو تھے وہ جنگ فین میں موجود تھے. وہ کہتا ہے اتفاقی کی بات ہے, ثابت شد کہ حضرت ابو الدرداء جو تھے وہ تیسرے خلیفہ شہادت سے پہلے جو ہے وہ تھے. تو یہ روایت اس طرح یہ بات ہے کہ یہ ثابت ہے. بھائی یہ کہنا, دیکھیں نہیں, یہ آپ کی کتب میں اس طرح کی باتیں مختلف صحابہ کے, جو کوئی صحابہ کب وفات ہوا ہے. دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت کسی کو نہیں معلوم, اگر معلوم تو ہے لیکن اس میں اختلاف بہت ہے, مسلمانوں اختلاف بہت ہے. اس کے احوال ولادت کیسے ہیں وہ تو احادیث آپ کے پاس ہے نہیں. اب وہ تو ولادت ہے, اس زمانے میں کسی کو پتہ نہیں تھا کہ وہ نبی ہوں گے, ٹھیک ہے نا, بعض لوگوں کو پتہ تھا, لیکن ان کے یوم وفات پہ جو ہے اختلاف ہے مسلمانوں میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم وفات میں اختلاف ہے کہ ان کی یوم وفات, حالانکہ اتنا بڑا سانحہ ہے, اتنا بڑا مصیبت ہے, اور سب کو یاد رہنا چاہیے, اس پہ اختلاف ہے کہ ان کا یوم وفات کس دن ہے. تو اب صحابہ کے جو تاریخ وفات ہیں یہ سب علماء کے اجتہادات ہیں میرے عزیز, کہ کون کب مرا ہے. یہ ذہبی تصریح کرتا ہے کہ صحابہ کے جو تاریخ وفات ہیں یہ سب کے سب اجتہادات, اندازے لگاتے ہیں کہ فلان واقعے میں اس زمانے میں اس کی حدیث ہے, اس کے بعد نہیں ہے, پھر وہ اندازہ کرتے ہیں کہ مر گیا ہوگا. ٹھیک ہے نا. اب آپ کہتے ہیں کہ یہ ثابت ہے کہ فلاں صحابی, اس طرح کوئی ثابت نہیں ہے. یہ اغلب صحابہ کے جو تاریخ وفات ہیں یہ علماء کے اجتہادات ہیں, علماء کے اندازے ہیں. وہ ان کے تاریخ بہت کم ہے ایسے صحابہ جن کے تاریخ وفات جو ہے وہ مدرج ہے, کہ مثلا امیر المومنین علیہ السلام ہے 21 رمضان سنہ 40, اس طرح بہت کم ہے. اغلب جو ہیں یہ اندازے لگاتے ہیں, علماء کے اندازے ہیں کہ فلان سال میں وفات ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. اب ابو الدرداء کے متعلق اب میں اس کے نہیں ہے, میرے سامنے نہیں ہے کہ میں تحقیق کروں, لیکن میں یہی کہتا ہوں آپ کے نزدیک کہ یہ اکثر صحابہ کے متعلق کہنا کہ فلان صحابی اس سال میں وفات ہوئی, یہ علماء کے اجتہادات ہیں. اب آپ اس کے قول کو ایسے پیش کرتے ہیں نا کہ وہ حق ہے, وہ ثابت ہے. وہ آپ کے کتب میں جھوٹ بہت ہے بھائی. جو لوگ مناظرے کرتے ہیں وہ اپنے کتب میں جھوٹ بہت بولتے ہیں کہ فلان امر ثابت ہے, فلان امر ثابت ہے. آپ ان کی بات کو ویلیو پہ نہ لیں, آپ ان کے ہر جملے کی تحقیق کریں. جیسے میں ہر جملہ یہاں پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں, اس کی دلیل پیش کرتا ہوں کتب سے
کہ فلاں ہے فلاں ہے، اس کی دلیل یہ ہے، اس کی دلیل یہ ہے، اس کی دلیل یہ ہے. اب ایک شخص یوں کے خلاف اس نے کتاب لکھا ہے، وہ ادعا کرتا کہ فلاں مطلب ثابت ہے، فلاں مطلب ثابت ہے، فلاں مطلب ثابت ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے ہر جملے کو آپ پہلے تحقیق کریں کہ وہ واقعا اگر صحیح ہے پھر اس کا ذکر کریں. ویسے ہی آپ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ فلاں مطلب ثابت ہے. اچھا، کہ آپ نے تحقیق تو کی ہی نہیں ہے صحابہ کے متعلق کہ فلاں صحابہ کب وفات ہوا ہے. الا ماشاء اللہ مثلا وہ شیخ صدوق کے متعلق بھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ فلانے سے ان کے پاس اجازت حدیث ہے اس شخص کا وفات ہوا ہے، حالانکہ اس شخص جس شیخ کی بات ہو رہی ہے اس شیخ کے متعلق کوئی روایت نہیں ہے کوئی کس سال میں وفات ہوا ہے. صرف ذہبی کی جو ہے اندازہ ہے، ذہبی اپنے اندازے سے کہتا ہے کہ وہ فلان سال میں وفات ہوا ہوگا. کیوں؟ وہ بھی اندازہ لگاتا ہے کہ اس کی پیدائش کہاں کب ہے اور کب تک کس سالوں تک اس کی احادیث موجود ہیں، اس کا آثار موجود ہیں. پھر وہ کہتا ہے اس کے ساتھ مر گیا ہوگا، اس سنین میں مر گیا ہوگا. تو وہ حق کے طور پر پیش کرتے ہیں. یہ سب اجتہادات ہیں میرے بھائی، ان میں آپ کو بہت چھان بین کرنے کی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. علی اللہ حسن صاحب اور آخری سوال کریں کیونکہ اور لوگ بہت منتظر ہیں بھائی. اچھا ایک بات، ایک الزام اس نے کہا جی یہ جو